خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب فرما، ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، ہماری معذرت قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے تمام مہربانوں کے مہربان۔ سامعین، رمضان خدا کی ضیافت کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر اس مہینے میں خدا کی ضیافت میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا مومنوں کو دعوت دینے کے علاوہ خود ان کی خاطر تواضع کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لہذا مومنین کو چاہیے کہ خدا کے اس بابرکت دسترخوان سے نعمت و فیض کے نوالے چننے اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس مبارک مہینے کے دوران بزرگان دین نے جن اعمال کا ہمیں سبق دیا ہے ان میں آخری دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنے کا عمل بھی شامل ہے۔ اعتکاف کے معنی دراصل مقید رہنے اور کسی چیز کے ساتھ طویل مدت تک گزارنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں مساجد میں عبادت کے لیے قیام کرنے کو کہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کی تاکید فرماتے تھے اور خود بھی اس مبارک مہینے میں خاص طور پر اس کے آخری دنوں میں اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے۔ کتاب الاستبصار کی جلد دوم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، کوئی اعتکاف نہیں ہے سوائے رمضان کے آخری 10 دنوں کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے۔ رمضان کے اعتکاف کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اگر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا نہیں ہوتا تو آپ بعد میں اس کی قضا بجا لاتے تھے۔ چنانچہ ایک سال غزوہ بدر کے واقعے کی وجہ سے آپ ماہ رمضان میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے تھے، لہٰذا بعد میں 2 عشرے تک اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک عشرہ گزشتہ رمضان کے اعتکاف کی قضا کی نیت سے تھا۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ کی دوسری جلد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا ایک سنہری موقع ہے جس کے دوران انسان نفسانی خواہشات کو نظر انداز کر کے اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی کا انس حاصل کرتے ہوئے اپنے دل کو جلا بخش سکتا اور اپنے پروردگار کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اس تنہائی کے دوران اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو خدا کا مہمان اور خدا کو اپنا میزبان سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر وہ اچھا مہمان بن کر نہ بھی رہے تو گھر کا مالک اس کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ اعتکاف کے دوران معتکف شخص عبادت کے خول سے نکل کر بندگی کے باطن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے خدا فراغت کے ساتھ خلوت کے لیے اپنے بندے کو بلاتا ہے تاکہ وہ خدا سے انس کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ چنانچہ کتاب اصول کافی کی دوسری جلد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، توریت میں نقل کیا گیا ہے کہ خدا نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ وقت حاصل کرو تاکہ میں تمہارے دل کو بے نیازی سے مالا مال کر دوں اور تمہاری درخواست کے بغیر تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں اور تمہارے دل کو اپنے خوف و خشیت سے لبریز کر دوں۔ لیکن اگر تم میری بندگی کے لیے کوئی فارغ وقت پیدا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو دنیا میں مصروف کر دوں گا اور تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا اور تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دوں گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ سامعین، وقت کی پابندی اور نظام الاوقات پر کاربند رہنا اسلامی تہذیب کے اصولوں کے مطابق اور ترقی و پیش رفت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ایک کامل ہماگیر اور آفاقی دین ہے، اسی لیے اس نے زندگی میں نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنے کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو اپنے تمام معاملات کو حساب کتاب کے ساتھ اور منظم انداز میں انجام دینے اور بدنظمی سے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسلامی احکامات جن میں واجب، مستحب، حرام اور مکروہ وغیرہ سب شامل ہیں، اسی تناظر میں اور مسلمانوں کے امور میں نظم و نسق پیدا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسلام میں نظم و ضبط کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں فرمایا ہے، تمہیں اور اپنی تمام اولاد اور رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں کو جن تک میری یہ وصیت پہنچتی ہے تقوی الہی اور اپنے امور میں نظم کی تلقین کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ کے مکتوب 53 میں آیا ہے کہ آپ نے مصر کے گورنر مقرر کرنے کے بعد مالک اشتر نقی کو نظم و ضبط کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا،
ان کاموں کے بارے میں عجلت کرنے سے جن کا موقع بھی نہیں آیا ہے، یا ان کاموں میں تساہلی کرنے سے جن پر عمل درآمد کا وقت آن پہنچا ہے، یا ان امور کے بارے میں اصرار کرنے سے جو غیر یقینی ہیں اور واضح و عیاں ہونے کے بعد امور کی انجام دہی میں تساہلی برتنے سے احتراز کرو، اور ہر کام کو اپنی جگہ پر اور ہر امر کو اپنے موقع پر انجام دو۔ اسلام کے واجب احکام پر طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی نظم و ضبط کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ روزانہ 5 مخصوص اوقات میں نماز پڑھنا خاص فضیلت کا حامل ہے۔ اوقات نماز کی پابندی، وقت سے پہلے نماز نہ پڑھنا اور نماز کو اپنے وقت کے بعد پڑھنے سے پرہیز کرنا، نماز جماعت کی صفوں کا منظم ہونا، سجود و رکوع، قیام اور بیٹھنے میں نمازیوں کی ہم آہنگی وغیرہ میں نظم و ضبط کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کا سلسلہ بھی رمضان کا چاند نظر آتے ہی شروع ہوتا اور ماہ شوال کا چاند نظر آنے پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور روزے کا وقت بھی اذان صبح کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور اذان مغرب کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اذان صبح کے 1 لمحے بعد تک کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہے یا اذان مغرب سے 1 لمحے پہلے کچھ کھا لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام نظام اور ضابطے جن کو خدا نے ایمان لانے والوں کی عبادتوں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اپنی جگہ سبق کی حیثیت رکھتے ہیں تاکہ مسلمان منظم اور مرتب رہیں اور ایک نظام کے تحت زندگی بسر کریں۔ سامعین، رمضان کا مہینہ سال بھر انسان کے منظم رہنے کے لیے مشق کا بہترین موقع ہوتا ہے تاکہ وہ عبادتوں، مثلاً اول وقت کی نماز کی طرح زندگی کے دیگر ذاتی اور اجتماعی معاملات میں بھی نظم و ضبط پیدا کرے اور اس ملنے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے بہرہ مند ہو۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پرفیض زندگی میں ہمیشہ اپنے امور ایک نظام کے تحت انجام دیتے اور نظم و ضبط کی رعایت کو اپنی ذاتی اور سماجی امور میں سر فہرست قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے قریبی افراد ان کی زندگی کے معاملات میں نظم کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے واقف ایک شخص جلاوطنی کے دور میں آپ کے معمولات زندگی کے بارے میں کہتا ہے، میں عراق کی جانب اپنے ایک سفر کے دوران نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس کے صحن میں بیٹھ کر بعض طلاب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ جب سب نے جانے کا ارادہ کیا تو طلاب کی گھڑیوں میں اختلاف نظر آیا۔ اس کے ساتھ روزے کی گھڑیال کا وقت بھی ہماری گھڑیوں کے مطابق نہیں تھا۔ ایسے میں نجف کا ایک استاد جو وہاں موجود تھا پرہیجان انداز میں کہہ بیٹھا، اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کر لو، اس وقت رات کے ٹھیک 3 بجے ہیں۔ یہ نجف کا مخصوص مقامی وقت تھا جو عام نظام الاوقات کے مطابق رات کے 9 بجے کے برابر ہے۔ ہم سب نے حیرانگی کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا کہ وہ کس بنیاد پر صحیح وقت بتا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، آقا تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اشارہ کیا جو ہر رات ٹھیک 9 بجے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روضہ اقدس میں داخل ہوتے تھے۔ یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعف عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار۔ سامعین، ہم سب کی زندگی در حقیقت نفس امارہ کے ساتھ جنگ اور مقابلے کا میدان ہے، اور دن رات میں ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ہمیں خدا پر توکل کر کے اپنے وجود کے اندر پہلو بن کر نفس کو چت کر کے زمین پر گرانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سامعین، ایران کے مشہور پہلوان پوریا ولی کے سوانح حیات میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے طاقتور پہلوان تھے جن کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ مختلف علاقوں کے پہلوانوں کو شکست دینے کے بعد دارالحکومت کے نامور پہلوان کو زیر کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ ادھر پوریا ولی کی دارالحکومت کی طرف روانگی کی خبر سن کر اس پہلوان کے اوسان خطا ہو گئے۔ جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو پریشان حال دیکھا تو بارگاہ الہی میں
اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگی۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کی کامیابی کے لیے منت مانی۔ وہ ہر روز حلوہ پکا کر شہر کے دروازے پر لے جاتی اور غریبوں اور تھکے ہارے مسافرین میں تقسیم کرتی تھی۔ اسی دوران پوریا ولی شہر کے پہلوان سے مقابلے کی غرض سے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا برتن میں حلوہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حلوہ خریدنے کی غرض سے بڑھیا کے پاس چلے گئے۔ خاتون نے پوریا ولی سے کہا، یہ حلوہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ نذر کا حلوہ ہے۔ بڑھیا بولی، میرا بیٹا اس شہر کا نامور پہلوان ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی طاقتور پہلوان اس سے مقابلہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، لہذا اگر میرا بیٹا ہار گیا تو میرا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پوریا ولی بڑھیا کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے اور اپنے تئیں کہنے لگے، اگر میں نے اس کے بیٹے کو مغلوب کیا تو مجھے سلطان کے پائے تخت کے پہلوان کا عنوان ملے گا، لیکن اگر میں نے نفس کے بت کو توڑ ڈالا تو میں حق تعالیٰ کے ملک کا پہلوان بنوں گا، لہذا میں محبوب حقیقی کی خاطر اس بڑھیا کی آرزوؤں کی لاج رکھوں گا۔ انہوں نے بڑھیا کو مخاطب کر کے کہا، اماں سمجھ لو تیری منت پوری ہو گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے حلوے کا برتن خاتون سے لے لیا اور اپنے مداحوں اور دوستوں میں حلوہ تقسیم کر دیا۔ پھر وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ مقابلے کے وقت دارالحکومت کا پہلوان گھبراہٹ کے عالم میں میدان میں اترا۔ اس کو دیکھ کر پوریا ولی کے شاگردوں نے ان سے درخواست کی کہ ان کو اس کے ساتھ زور آزمائی کا موقع دیا جائے۔ پوریا نے کہا، نہیں، میں نے خود اس کو چیلنج کیا ہے، لہٰذا میں ہی اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ کشتی لڑتے وقت پوریا ولی نے اپنا جسم سست کر لیا، جس سے دارالحکومت کا پہلوان یہ سمجھنے لگا کہ پوریا اس کے سامنے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی ہمت بندھی اور چند لمحوں میں ان کو چت کر کے زمین پر گرا کر ان کے سینے پر چڑھ گیا۔ لوگوں کے نعرے بلند ہوئے اور پورا میدان اس کو شاباش دینے لگا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ادھر پوریا ولی دونوں شانے چت ہو کر زمین پر گرے ہوئے تھے کہ خداوند عالم کے فضل و کرم کے دروازے ان کے سامنے واہ ہو گئے اور مکاشفے کی حالت میں انہوں نے عالم ہستی کی حقیقت کے جلووں کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ وہ بظاہر اس نوجوان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت خدا نے ان کو آسمانوں کے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير فيه أموري من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدایا آج شب قدر کی فضیلتوں سے مجھے سرافراز فرما، سخت و دشوار کاموں کو میرے لیے آسان کر دے اور ہمارے عذر اور کوتاہیوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو مٹا کر کندھوں کا بوجھ سبک کر دے، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف اور مہربان ہے۔ سامعین، ماہ مبارک کی آخری دہائی کی کچھ راتوں کے سلسلے میں شب قدر کا احتمال ہے، اور چونکہ معصومین علیہ السلام نے شب قدر کو کسی ایک شب میں معین نہیں کیا ہے، اسی لیے بعض روایات میں 27 رمضان المبارک کی شب کو بھی شب قدر کی محتمل شبوں میں شمار کیا گیا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے آج کی دعا میں روزہ دار دعا کرتے ہیں کہ خدایا آج کی شب میں مجھے شب قدر کی فضیلتوں سے مستفید فرما
اور چونکہ شب قدر میں ہی لوگوں کے مقدرات طے ہوتے ہیں، آج کی شب میں میرے تمام مشکل کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ ظاہر ہے ماہ مبارک کی ان راتوں میں اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان مبارک اور مسعود راتوں کی فضیلتیں اور برکتیں انسان کے شامل حال ہو جائیں۔ خدا ان راتوں میں اپنے نیک بندوں کو جن نعمتوں سے نوازنے والا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہماری وہ تمام پیچیدہ قسم کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات آسان کر دے جس میں ہم اور اسلامی دنیا کے سینکڑوں روزہ دار مبتلا ہیں۔ ہمیں بیگانہ قوتوں کے سامنے عاجزی اور درمندگی کی زندگی گزارنی پسند نہیں۔ ہمیں ہر قسم کی بے بسی اور ناتوانی سے نجات عطا کر دے تاکہ ہم بھی صدر اسلام کے مسلمانوں کی طرح ایک بار پھر انسانی تہذیب و تمدن کے قافلہ سالاری کے فرائض ادا کریں اور گناہ و بدعنوانی میں آلودہ دنیا کو نیکی اور پاکیزگی کی زندگی کا سلیقہ سکھائیں۔ خدایا تو ہمارے عذر اور کوتاہیوں کو قبول کر لے۔ یقیناً ہم نے غفلت سے کام لیا۔ جس وقت تیری طرف سے نعمتوں کی فراوانی تھی تو نے قوت اور اقتدار سے نواز رکھا تھا، تیری عنایتوں اور مہربانیوں کی ہم قدر نہ کر سکے۔ خود اپنے ہی ہاتھوں ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور گنوا دیا۔ خدایا اگرچہ ہمارا کوئی عذر معافی کے قابل نہیں ہے، پھر بھی ہم تیری رحمتوں سے امیدوار ہیں۔ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، اب تک جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے اور اس بابرکت شب میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ ہمارے مقدرات کو تبدیل کر دے، ہمیں ایک بار پھر موقع دے دے، ہم اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں گے۔ اے خدا تو اپنے تابعدار بندوں پر ہمیشہ سے مہربان ہے، ہم پر بھی رحم فرما، اپنے نیک بندوں میں قرار دے دے تاکہ ہم بھی تیری محبت کے مستحق بن جائیں۔ خدایا اگرچہ ہم نے اپنی عمر کے بڑے ہی قیمتی لمحات اپنی جہالت و نادانی کے تحت تلف کر دیے ہیں، پھر بھی تیرے لطف و کرم کے امیدوار ہیں۔ ہم کو ہمارے ذاتی، خاندانی، معاشرتی اور ملکی ہر سطح کے فرائض سے آشنا اور آگاہ کر دے۔ ہماری مادی اور معنوی ترقیاں خود ہماری کوتاہیوں کے تحت رکی ہوئی ہیں۔ خدایا ان ایام میں خصوصاً قدر کی شبوں میں ہمارے عزم و ارادے کو اس قدر مستحکم کر دے کہ راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ہم برطرف کر دیں اور تیرے احکام و فرامین روئے زمین پر ہر جگہ اور ہر آبادی میں نافذ کریں۔ خدایا یقیناً تو اپنے بندوں پر بہت ہی رؤوف اور مہربان ہے۔